امتیوں کو لے کر ان کی جماعت کا حصہ بن جاؤ، ان کی امت میں داخل ہو جاؤ۔ ہمارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ذات ہے جس کے بارے میں انبیاء کا یہ خاص کی دعا تھی کہ یا اللہ ہمیں رسول اللہ کو امتی بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کہے حدیث قدسی اللہ کا لما خلقت الافلاق، محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں کائنات کو نہ بناتا۔ تو ساری کائنات کی تخلیق کا باعث اور سبب ہمارے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد شخصیت اور ذات ہے جو نبی الانبیاء، جو نبی الرسل ہے، اور جن کی شان یہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں ارسلت للخلق کافہ، اللہ نے مجھے ساری انسانیت کا رسول بنا کر بھیجا ہے، کیونکہ ساری مخلوق کا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ جتنے پرندے ہیں، جتنے درخت ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، حیوانات ہیں، ساری کائنات کی مخلوق رسول اللہ کو پہچانتی ہے، اور رسول پاک کی جو معرفت ہے یہ اللہ کے ہاں فضیلت کا، عظمت کا، قبولیت کا، محبوبیت کا باعث اور سبب ہے۔ پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں اس بات کا سبق دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضور اکرم فرماتے ہیں کہ میں کثر نبوت کی وہ آخری اینٹ ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک محل ہے، ایک قلعہ ہے، ایک مکان ہے، اور وہ اتنا خوبصورت ہے لوگ اس کو دیکھنے آتے ہیں، اور جب اس کو چاروں طرف سے دیکھتے ہیں، ظاہر و باطن سے دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور اس محل کے اندر ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے۔ جب اس کی خوبصورتی کو لوگ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یعنی ایک اینٹ اگر لگ جائے تو یہ کامل ہو جائے گا، یہ ایک اینٹ اگر یہاں لگ جائے تو اس کی حسن میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ فرمایا وہ میں آخری اینٹ ہوں کثر نبوت کی، میرے پاس کوئی نبی نہیں، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اور اس بات پر ساری امت کا اتفاق ہو گیا، یہاں تک کہ پہلے خلیفہ راشد جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، آپ نے اسلام کی پہلی جنگ رسول پاک کی ختم نبوت کے لیے لڑی ہے، جس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، ان میں 700 صحابہ وہ تھے، 600 صحابہ وہ تھے جو قاری قرآن تھے، جن کے پاس قرآن کی روایات تھی، جن کے پاس قرآن تھا، جن کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نازل ہونے والی وحی کے وہ حروف کلمات اور الفاظ تھے،
اور اتنا بڑا کام ہے، اتنا بڑا کام ہے کہ تمام صحابہ نے بال اتفاق جب تک مسلمہ کذاب کا خاتمہ نہیں ہوا، بلکہ حضرت وحشی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں سب سے برا فعل کیا، سب سے برا عمل کیا کہ میں نے رسول اللہ کے چچا سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ میرے اعمال میں سب سے برا عمل، سب سے برا فعل وہ ہے، اور میری نیکیوں میں سب سے اچھی نیکی اگر کوئی ہے تو میں نے مسیلمہ کذاب کو واسطے جہنم کیا۔ مسیلمہ کذاب کو وہ نیزہ مارا، وہ برشی ماری کہ جو اس کو آر پار کر گئی ہے، اس کو واسطے جہنم کر گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت وہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا اجماعی، جس پر پورے اسلام کی بنیاد کھڑی ہے، پوری اسلام کی بلڈنگ اور عمارت عقیدہ ختم نبوت پر قائم و دائم ہے۔ نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں جو نبوت و رسالت کا کام کیا، اللہ نے آپ کو کامل اور مکمل شخصیت بنا کر بھیجا۔ جو حدیث ہے كنت كنزا مخفيا واحببت ان اعرف فخلقت الخلق، اللہ کہتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے پسند کیا کہ مجھے پہچانا جائے تو میں نے خلق کو پیدا کیا۔ تو خلق سے مراد یہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ خلق میں یہ مطلق لفظ ہے، اور جب مطلق بولے جاتا ہے تو اس سے مراد فرد کامل ہوتا ہے، اور فرد کامل انسان کامل اگر کوئی شخصیت ہے پوری انسانیت میں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا آپ اکیلے ہی چلے تھے؟ پورے جزیرے عرب پر غلبہ پایا اور جتنی جنگیں لڑی، جتنے غزوات ہوئے، ان غزوات میں بھی میرے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طرف سے جو افراد لقمہ اجل ہوئے ان کی تعداد 1017 ہے، یعنی جو کافر اور جو مسلمان ادھر سے شہید ہوئے ان دونوں کی تعداد کو ملا کر 1017 بندے لقمہ اجل کر کے نتیجہ کیا نکلا کہ پورے عرب پر اسلام کا علم لہرا دیا، شرک کا خاتمہ کر دیا، اسلام کا بول بالا کر دیا۔ اس لیے کہتے ہیں عقل میں تمام اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، عقل کامل اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، اور وہ عقل کامل اللہ نے رسول اللہ کو عطا فرمائی جس کی شان یہ ہے، جس کا حال یہ ہے، نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک اگر عقل کے 100 درجے کیے جائیں تو 1 درجہ عقل کا اللہ نے ساری مخلوق میں تقسیم کیا، اور 99 درجے عقل کے اللہ نے رسول اللہ کو عطا فرمائے۔ اتنی بڑی عقل کے مالک کر رہے آتا مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی جو ختم نبوت ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، اور جو رسول اللہ کی ختم نبوت کو نہیں مانتا تو دار اسلام سے خارج ہے، اسلام کو اس کے بارے میں کفر کا زندگیت کا قول کرتا ہے۔ یہ کفر کی 3 قسمیں، ایک کافر ہے جو خلق کا انکار کرتا ہے، اسلام کا انکار کرتا ہے، قرآن کا انکار کرتا ہے، نماز کا انکار کرتا ہے، شریعت کا انکار کرتا ہے،
دوسرا منافق ہے جو ظاہری طور پر تو اقرار کرتا ہے لیکن دل سے منکر ہے، دل اس کا جو ہے وہ بےایمان ہے، اس کا دل جو ہے وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، اس بات کو مانتا نہیں ہے کہ وہ دار اسلام سے خارج ہے، وہ کافروں سے بڑھتا ہے۔ اور زندیق کون ہے؟ کہ زندیق وہ شخص ہے جو ظاہری طور پر تو کلمہ پڑھتا ہے، اپنے باطن میں کفری عقائد رکھتا ہے اور پھر اس کو ظاہر بھی نہیں کرتا، لیکن اس کو موقع کی تلاش کرتا ہے کہ جب اسے موقع ملتا ہے تو وہ اس کفر کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کی مثال یہ قادیانی ہے، یہ نہیں ہے کہ بڑی میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، بڑی رفائی باتیں کریں گے، انسانیت کی بات کریں گے، بھلائی کی بات کریں گے، خیر کی بات کریں گے، لیکن جب موقع آئے گا تو اپنا کفر ظاہر کریں گے، اپنی قادیانیت کا اظہار کریں گے، مرزا کو نبی مانیں گے اور اس کے برخلاف علماء کی